ایک بات بتاؤ، تم لوگوں نے حضرت علی کے مقام سے زیادہ ابو بکر کے مقام کو بڑھا دیا۔ تم لوگ غدار ہو اہل بیت کے، اصلی حیدری تو ہم لوگ ہیں اہل بیت کے چاہنے والے۔ تمہیں نہیں پتا کہ اہل بیت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ صحابہ ان کے آگے کچھ نہیں۔ صدیوں سے چلا آتا ہے جو یار نبی کا، صدیق کا انکار ہے انکار نبی کا، ملنا ہو کبھی ان سے تو آسان پتا ہے، صدیق کا دربار ہے دربار نبی کا، اور جھوٹا ہے مکار ہے وہ عاشق حیدر، جو صدیق کے نام سے سرشار نہ ہوئے۔ تو چلیے ہم مقام و مرتبہ صدیق اکبر کا قرآن و حدیث سے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کا یہ اعتراض کہ اہل بیت کے آپ اصلی چاہنے والے ہیں، تو آئیے آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ہم سن لیتے ہیں مقام صدیق ابو بکر ہے کیا۔ تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3671 میں حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بلند مقام اس امت میں کس کا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بلند مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون آتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر انہوں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ اس کے بعد تو آپ ہی آتے ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت میں سب سے افضل مانتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ حضرت علی کے چاہنے والے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے قریب عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا۔ تو آئیے ہم قرآن کریم ہی سے سمجھتے ہیں کہ سب سے تقوی والا شخص اس امت میں ہے کون۔ تو سورہ لیل کی آیت نمبر 17 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یعنی اور جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا سب سے زیادہ تقوی والا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر، اسی طرح تفسیر قرطبی اور تفسیر ابن کثیر جیسے تمام مفسرین نے اتقا سے مراد لیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ کیا چلا؟ سب سے زیادہ تقوی والے انسان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوری امت میں، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ چاہنے والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا، یعنی اللہ کے نزدیک ان کی عزت اور عظمت سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ترمذی، مسند احمد اور دیگر کتب میں یہ ایک حدیث شریف ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جس نے احسان کیا ہے میں نے اس سب کا احسان چکا دیا سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان اللہ ادا کرے گا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بھی کتنا بلند اور اعلیٰ ہے اس امت میں، اور اس تمام امت پر سب سے زیادہ احسان اگر کسی کے ہیں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ہم نے قرآن سے ثابت کری، حدیث مبارکہ سے ثابت کری، حضرت علی کے قول سے ثابت کری، اور تم بولتے ہو کہ اہل بیت کے تم چاہنے والے ہو، تم ہو اصلی اہل سنت و جماعت۔ ارے تم لوگ تو غدار ہو اہل سنت و جماعت کے، اصل میں تم لوگ چھپے ہوئے رافضی ہو۔ تو ناظرین اپنے بیچ چھپے ہوئے رافضی کو پہچانیں اور صحابہ کرام پر طعن و تشنیع سے بچیں، یہ ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ اسی طرح ڈیٹیل اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں اور اپنے دوستوں کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔